ایک اور بڑے عالم دین ہیں آغا جعفر مجتہدی، اور اتنے بڑے وہ عارف تھے کہ اس زمانے کے جو بڑے بڑے مراجعین اور مجتہدین تھے وہ بھی ان کا احترام کرتے تھے. اور ظاہراً آیت اللہ خامنہئی نے بھی ان کے بارے میں کہا ہے کہ میں نے خود ایک کرامت ان کی اپنی آنکھوں سے دیکھی. یعنی کوئی اب یہ دو نمبری والی نعوذ باللہ کوئی بات ہی نہیں ہے. اتنے بڑے بڑے مراجعین اور علماء ان کے معتقد تھے. آغا جعفر مجتہدی کے بارے میں ایک صاحب نے بتایا کہ وہ ان کی کلاس فیلو تھے کسی زمانے کے. وہ پھر جرمنی چلے گئے پڑھنے کے لیے، اور آغا جعفر مجتہدی ایک عرصے تک ایران میں رہے، پھر اس کے بعد عراق گئے، پھر اس کے بعد پھر ایران لوٹے. تو جس زمانے میں وہ ایران میں تھے، کہتے ہیں کہ ایک دن جرمنی کے جو صاحب تھے، جو ڈاکٹر بھی تھے، آغا احمد طباطبائی ان کا نام تھا، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن جب میں گھر پہنچا تو میں نے کیا دیکھا کہ گھر کے اندر دروازے پر ایک لیٹر موجود ہے. میں لیٹر کھولا تو اس پر لکھا تھا کہ اے احمد، میں جرمنی میں آیا ہوا ہوں اور فلاں علاقے میں موجود ہوں، اگر ملاقات کرنا چاہتے ہو تو وہاں فلاں علاقے میں آ کے مجھ سے ملاقات کرو. اور نیچے لکھا تھا کہ جعفر مجتہدی، جو ان کے دوست تھے آغا جعفر مجتہدی. کہتے میں حیران ہو گیا، یہ ایران سے اچانک جرمنی آ گئے اور یہاں پر کیوں نہیں آئے ہیں؟ وہ اتنے دور والے علاقے میں کیوں چلے گئے؟ اچھا، وہ علاقہ بھی ایسا تھا کہ جو شہر کے اندر نہیں تھا، مضافاتی علاقہ تھا، لیکن کہتے کہ میں وہاں جا چکا تھا، اس لیے مجھے سمجھ میں آ گیا کہ وہ کس جگہ پر ہوں گے. میں فوراً سے گاڑی لے کر وہاں پر پہنچا تو برف باری تھی، رات کا وقت تھا. ایک گھر بنا ہوا تھا پہاڑی کے اوپر، لیکن اتنی برف موجود تھی کہ میں اس گھر پہ جا نہیں سکتا تھا. جیسے ہی میں وہاں پر بھی پہنچا ہوں، آغا جعفر مجتہدی نے دروازہ کھولا اور کہا کہ ایک یا علی کہو اور اوپر آ جاؤ. کہتے ہیں بس میں نے یا علی کہا اور ہمت کر کے ہاتھ پیر گاڑے اور اوپر آیا تو میں فوراً ہی گھر تک پہنچ گیا. گھر کے اندر آیا اور دیکھا تو ایک محسوس یہ ہو رہا تھا کہ ایک بچہ ہے جو ابھی بیماری سے اٹھا ہے، اور ایک ماں ہے جو آغا جعفر مجتہدی کے بس گرد طواف کر رہی ہے، اور ایسے ہے کہ جیسے ان کی نوکرانی ہو، جو وہ کہیں ان کے مطابق عمل کرنے کے تیار ہو، بالکل ان کی خدمت کے لیے وہ تیار ہے. میں حیران ہو گیا کہ یہاں پر آئے ہیں، یہ عجیب منظر مجھے نظر آ رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اتنے میں آغا جعفر مجتہدی تھوڑی دیر کے لیے گھر سے باہر نکلے تو میں نے اس عورت سے پوچھا کہ کیا آپ جانتے ہیں یہ آپ کے کوئی رشتہ دار ہوتے ہیں؟ کہا کہ نہیں، میں تو نہیں جانتی اس کو. کہا کہ پھر آپ ان سے اتنی محبت، اتنی عقیدت کیوں رکھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ حقیقت میں میرا یہ بچہ بیمار ہو گیا اور ڈاکٹرز نے بتایا کہ اس کو حلق کا کینسر ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں، اور یہ آپ بات یاد رکھیں کہ ایسے کچھ دنوں میں مرنے والا. آپ جو کرنا چاہیں کر لیں، اس کو جتنی دوائیاں کھلا لیں، جتنے انجیکشن سب کچھ کر لیں، اینڈ اس کا یہ موت ہے اور یہ کچھ دنوں میں مر جائے گا. تو کیا ہی بہتر ہے کہ تھوڑا سا یہ سیر تفریح کے ساتھ اور یہ خوشحالی کے ساتھ مرے، تو اچھے ایام آپ اس کے ساتھ گزاریں. میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن بس میری زندگی ختم ہو گئی، میرے پاس اور کوئی نہیں تھا سوائے اس بچے کی. کہتے میرا شوہر کچھ عرصہ پہلے انتقال کر گیا اور کوئی اور گھر والے نہیں تھے، بس یہی بچہ تھا. میں رونے لگی، اور چونکہ عیسائی تھی اس لیے انہوں نے کہا کہ اے عیسیٰ، آپ میری مدد کو آئیں، آپ مردے زندہ کرتے ہیں، میرا بچہ بھی مرا نہیں ہے، زندہ ہے، آپ میری مدد کو پہنچے. اور کہہ رہی تھی کہ بس ہر دن میں یہ دیکھتی تھی کہ اب جو تھوڑا سا اٹھنے کے قابل تھا وہ اٹھنے کے قابل بھی نہیں رہا، جو بیٹھنے کے قابل تھا وہ بیٹھنے کے قابل بھی نہیں رہا. ایسے ایسے میں اس کی موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، اپنے بچے کو مرتا ہوا دیکھ رہی. کہتی بس میں نے ٹوٹے دل کے ساتھ پھر وہی بات عرض کر رہا ہوں، اپنی مشکل کو مشکل سمجھیں تو پھر دعا کے اندر تاثیر آتی ہے. ورنہ بعض افراد اتنے بے حس لوگ بھی ہوتے ہیں کہ مرتا ہے تو مر جائے، کیا فرق پڑتا ہے، ہماری لائف سے ٹھیک چل رہی ہے. لیکن اگر مشکل کو مشکل سمجھ کر پھر پکاریں گے تو پھر بات اور. اس عورت نے کہا کہ میں اپنے بچے کو مرتا ہوا دیکھ رہی تھی، بس ہر رات میں حضرت مریم کو کبھی پکارتی تھی، کبھی حضرت عیسیٰ کو پکارتی تھی. ایک رات خواب میں حضرت مریم تشریف لائے اور کہا بیٹا، اس زمانے میں ہمارے ہاتھوں سے اختیار نکل چکا ہے. دیکھیں وہی بات، ہمارے ہاتھوں سے اختیار نکل چکا ہے، اب کس کے ہاتھوں میں اختیار ہے یہ سنیے. انہوں نے سوال کیا کہ اب کون ہے کہ جو ہماری مدد کرے گا؟ کہ میرے بیٹے عیسیٰ کے بعد ایک اور نبی آئے ہیں کہ جن کا نام محمد ہے،
اور ان کی ایک بیٹی ہے جن کا نام فاطمہ ہے، اور ان کی نسل سے کچھ ائمہ آئے جن کے آخری بیٹے امام مہدی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و محمد۔ کہا کہ اس کے ہاتھ میں اب اختیار موجود ہے، اسے پکارو۔ کہ بس یہ میں نے خواب دیکھا، بیدار ہوئی، مجھے 3 نام یاد ہو گئے، محمد، فاطمہ، مہدی۔ بس میں یہ تینوں نام دہراتے رہتی تھی، محمد فاطمہ مہدی، محمد فاطمہ مہدی، یا محمد یا فاطمہ یا مہدی۔ اور کہتی ہے کہ میرا یہ ایک خاص انداز تھا کہ میں جب یا مہدی پر پہنچی تھی تو میری عقیدت زیادہ بڑھ جاتی تھی، یا مہدی یا مہدی، آپ ہیں جو اس زمانے میں اختیار رکھتے ہیں، آپ میری مدد فرمائیں۔ اتنے میں کہ میں یا مہدی بہت پکارتے رہی، یہاں تک کہ جب میرا بیٹا بالکل مرنے کے قریب ہوا تو میں نے دیکھا کہ دروازے پر دستک، اور یہ شخص دروازے میں داخل ہوا، اور جیسے اس کو پتا تھا کہ میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے، یہ ڈائریکٹ میرے بیٹے کے پاس آیا، اور بیٹے کے پاس آنے کے بعد اس نے نیچے میرے بیٹے کے کمر میں ہاتھ رکھا اور ایک اور نام لیا جو ان 3 ناموں کے علاوہ تھا، اور یہ نام لینے کے بعد کہا کہ پروردگار تجھے شفا دے۔ اور بس یہ اس کی دعا ختم ہوئی، بیٹا تھوڑی سی نقاہت سے اٹھا اور کہا کہ مادر جان مجھے آپ کچھ کھانے کے لیے لے کر آئیں، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اب اس نے بولنا شروع کر دیا، اس کو بھوک لگ رہی ہے، میں اس کے لیے انتظامات کرنے لگی۔ اور پھر میں نے رفتہ رفتہ دیکھا کہ اس کی طبیعت بہت بہتر ہونا شروع ہوئی، بہت بہتر ہونا شروع ہوئی۔ تو میں نے اس شخص سے کہا کہ یہ تم مسیح ہو، تم عیسیٰ ہو؟ کہا کہ نہیں، میں عیسیٰ نہیں ہوں۔ کہا پھر تم کون ہو؟ کہا کہ وہ جو تم نے 3 نام پکارے تھے اس میں سے آخری نام مہدی تھا، میں مہدی کے چاہنے والوں میں سے ایک چاہنے والا ہوں، میں ان کے نوکروں میں سے ایک نوکر ہوں، اور ان کے حکم پر میں تمہاری مدد کرنے کے لیے آیا۔ بس یہ کہا، اور پھر اب یہ ہماری گفتگو جاری تھی کہ آپ آ گئے اور وہ اب نیچے چلے گئے۔ جیسے ہی یہ ہماری گفتگو ختم ہوئی، آ گئے جعفر مشتیدی واپس لوٹ۔ تو ان کے ذہن میں سوال تھا کہ وہ جو 4تھا نام لیا تھا کمر کے نیچے ہاتھ رکھ کر، وہ 4تھا نام کیا تھا کہ جس کے بعد بالکل یہ ٹھیک ہو گئے؟ آگا جعفر مشتیدی نے کہا کہ وہ 4تھا نام یا علی تھا، اور یا علی کہہ کر میں نے اس کے سارے مرض کو ختم کر دیا۔ تو یہ کچھ نام ایسے ہیں کہ جو ہر زمانے میں زندہ اور پائیدار رہتے ہیں، اور ان ہستیوں کے ناموں سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جن جن لوگوں نے پکارا اور مانگا ہے، ان کی حاجتیں پوری ہوئی۔